وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور نازل فرمایا اساں قرآن نو شفا بنا کے اور رحمت بنا کے واسطے ایمان والیاں دے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور نہیں زیادہ کردہ ظالمانو مگر خسارے دے اندر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ساڈے تے بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ سانو اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے اندر پیدا فرمائے، اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو اپنے آخری نبی دی امت وچوں پیدا کر کے اس نبی دا پیروکار بنن دی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ دا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو اپنا او کلام عطا فرمایا ہے جیڑا ساریاں کتاباں دا سردار ہے اور ساریاں کتاباں دا نگران ہے۔ رب نے سانو قرآن عطا فرمایا ہے، نہ اس قرآن وچ اج تک کوئی رد و بدل ہو سکے ہے، نہ کوئی کر سکے ہے، نہ قیامت تک یہ کوئی رد و بدل ہو سکے گا، کیونکہ اس قرآن دیاں حفاظتاں اللہ نے اپنے ذمے لئیاں نے، اتاریا بھی انہیں میں تے ادیاں حفاظتاں بھی رب نے اپنے ذمے لئیاں۔ اور اسی جڑے قرآن نال جڑ گئے، جڑے اس قرآن نال اپنا تعلق مضبوط کر گئے، جنہ اس قرآن نال اپنی محبت پا لئی، میرے رب نے اس قرآن دی وجہ تو انہاں نو بھی عظمتاں تے شاناں بلند عطا فرما دیتی ہیں۔ اللہ دے پیغمبر نے انہاں نو اہل القرآن آکھے اور فرمایا اے قرآن والیو، اے اہل قرآن، راتاں نو اٹھ کے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو، تہجد پڑھیا کرو، نفلاں چ قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو۔ حضرات، ایک قرآن دی وجہ تو رب نے کنی کو عظمت دیتی ہے، کنا کو شان دیتا ہے۔ اللہ نے سانو اتنا بڑا خزانہ اس قرآن دی صورت دے دیتا ہے کہ سارے جہان دے خزانے ایک پاسے ہون، ایک قرآن ایک پاسے ہوئے، سارے جہان دے خزانے مل کے اس قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھو سنو، کنا کو عظمت والا قرآن تو انہوں ملے ہے، کنی کو شان والا قرآن تو انہوں ملے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن، اس قرآن دی اتنی کو عظمت ہے، اس قرآن دا اتنا کو شان تے اتنا کو مقام ہے، اتنا عظیم قرآن ہے۔ فرمایا اگر اسی اس قرآن نو اتار دے پہاڑاں دے اوپر، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اسی اس قرآن نو پہاڑاں دے اوپر نازل فرماندے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تے تسی ویندے کہ پہاڑ اللہ دے ڈر دی وجہ تو کمبن لگ جاندے، کہ پہاڑاں تے لرزہ تاری ہو جاندا، اللہ دے ڈر دی وجہ تو انہاں دے اوپر کپ کپی تاری ہو جاندی، اے پہاڑ اللہ دے ڈر دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ فرماندے نے اسی یہ مثالاں لوکاں واسطے بیان کر رہے ہاں۔ اللہ کادے لئی لوکاں نے یہ مثالاں بیان کر رہے ہو؟ فرمایا لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور کرن، لوگ اس بات پہ فکر کرن۔ اللہ فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اللہ فرماندے نے اساں امانت، کیڑی امانت؟ ایک قرآن والی امانت، اپنے دین والی امانت، اپنے نبی دی شریعت والی امانت۔ فرمایا اساں کتاب اللہ والی امانت اساں آسماناں دے اوپر پیش کی دی، تسی لے لو، انہاں بھی انکار کر دیتا۔ اللہ دی عظمت نو اسی نہیں اٹھا سکدے، اساں کتاب، اساں امانت زمین دے اوپر پیش کی تھی، زمین نے بھی انکار کر دیتا۔ اللہ میرے چ بھی یہ نہیں سکت نہیں کہ میں نو اٹھا سکا۔ اساں امانت پہاڑوں دے اوپر نازل فرمان دی، اساں انہاں دے سامنے پیش کی تھی، پہاڑوں نے بھی یہ نو اٹھان تو انکار کر دیتا۔ آخر پھر یہ امانت اساں کدے تے اتاری؟ فرمایا اساں نو پھر انسان دے اوپر نازل فرمایا۔ اے امانت پھر اساں انسان تے اتاری، اور اے دے تے اتار کے اساں اس انسان دیاں عظمتاں نو بلند کر دیتا، اے دیاں شاناں نو بلند کر دیتا، اے دے مقام تے مرتبے نو بلند کر دیتا۔ اس قرآن دی وجہ تو اساں نو زمین تو اٹھا کے آسماناں دیاں بلندیاں تے پہنچا دیتا۔ اے میرے رب نے اس قرآن دی وجہ تو قرآن والیاں نو شان کمال عطا فرمایا ہے۔ اس قرآن دی وجہ تو قرآن پڑھن والیاں نو، قرآن سمجھن والیاں نو، قرآن پڑھان والیاں نو، قرآن سمجھان والیاں نو، قرآن تے عمل کرن والیاں نو میرے رب نے درجات عطا فرمائے نے، مقام عطا فرمایا ہے، مرتبہ عطا فرمایا ہے، شان عطا دی ہی نہیں۔ اللہ مینوں تانوں بھی اس قرآن نال جڑن دی توفیق عطا فرما دے۔ رب مینوں تانوں بھی قرآن والا بنن دی توفیق عطا فرما دے۔ میں ایک بات کہنا چاہنا، اسی غلط فہمی دے اندر شکار، غلط فہمی دا شکار نہ ہوئیے، خوش فہمی دے اندر مبتلا نہ رویے، کسے غلط فہمی وچ اسی نہ پہ جائیے، خوش فہمی چ رہ کے اسی اپنا آپ برباد نہ کر پائیے۔ حقیقت ہے کہ قرآن ساڈے تے آیا ضرور ہے، پر اسی قرآن والے بنے کوئی نہیں، ساڈا تعلق قرآن نال کوئی نہیں، اسی قرآن والے نہیں بن سکے، اسی قرآن تو دور ہاں۔ حالانکہ قرآن تے ایک کامل ضابطہ حیات سی، قرآن تے ایک مکمل نظام حیات سی،
اینو اساں سمجھن دی کوشش ہی نہیں کیتی، اینو اساں ویکھیا ہی نہیں۔ اے قرآن سانو دیندا کیے، سانو سمجھاندا کیے، سانو آندا کیے۔ اوے اسی مسلمان کہلوائے ضرور ہاں پر اسی قرآن والے نہیں بن سکے۔ یہ ہوئی وجہ ہے کہ آج قرآن جیسا خزانہ ساڈے گھراں وچ موجود ہے پر پھر بھی اسی رو رہے ہاں۔ قرآن جیسا خزانہ ساڈے گھراں وچ موجود ہے پھر بھی اسی پریشان ہاں۔ قرآن جیسا خزانہ ساڈے کول موجود ہے پھر بھی اسی فقیر تے محتاج ہاں۔ اور قرآن جیسی دولت جدے کول ہوئے رب ذوالجلال دی قسم اونوں تے کسے دی اور دی ضرورت ہی نہیں رہندی۔ اب دیکھو قرآن نو رب نے کی کچھ ساڈے کول بنا کے بھیجی ہے۔ اللہ فرماندے نے پارہ 11 سورہ یونس ہے، آواز آندی ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ فرماندے نے او کائنات دیو لوگو سنو، اللہ کی گل ہے؟ فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ گئی ہے تواڈے کول تواڈے رب دی طرفوں نصیحت۔ اللہ کیڑی نصیحت؟ فرمایا قرآن نو میں نصیحت بنا کے بھیجی ہے تواڈے کول تواڈے رب دی طرفوں ہے قرآن نصیحت بن کے آ گیا ہے۔ اللہ اور کی بن کے آیا ہے؟ فرمایا وشفاء لما فی الصدور، ایک جنیاں بھی روحانی تے جسمانی بیماریاں نے انہاں واسطے اے قرآن شفا بن کے آیا ہے۔ روحانی مرضاں لئی بھی شفا بن کے آیا ہے، جسمانی مرضاں لئی بھی شفا بن کے آیا ہے۔ اگر کوئی گمراہ ہے تے ہدایت قرآن تو حاصل کرے، اگر کسی دا سینہ کفر و شرک دی بیماری دے اندر مبتلا ہے تے شفا قرآن تو حاصل کرے، اگر کسی دا دل مختلف قسم دے امراض وچ مبتلا ہے روحانی طور تے شفا قرآن تو حاصل کرے، اگر کوئی جسمانی بیمار ہے تے شفا اللہ دے قرآن تو حاصل کرے۔ رب نے قرآن دی اندر آکھی ہے لوگوں با شفاء لما فی الصدور، میں اینو تواڈے سینیاں لئی تواڈے دلاں دیاں بیماریاں لئی روحانی جسمانی امراض لئی میں اینو شفا بنا کے بھیجی ہے۔ اللہ اور کی بنایا ہے؟ فرمایا وہدن ورحمہ، میں اینو ہدایت بھی بنا کے بھیجی ہے۔ اینو پڑھ دے جاؤ، اینو سمجھ دے جاؤ، اے قرآن تانوں سیدھے راہ تے چلاندا جائے گا، اے تانوں قرآن ہدایت دیندا جائے گا۔ ورحمہ کی فرمایا ورحمۃ للمؤمنین، اس قرآن تے ایمان لے آ کے اس قرآن نال محبت تسی پا لو، رحمتاں دے سارے دروازے میں رب کھول دے گا۔ اے قرآن کتنا بڑا خزانہ ہے، اے نصیحت بھی ہے، اے شفا بھی ہے، اے ہدایت بھی ہے، اے رحمت بھی ہے، پر سانو کیوں نہیں نصیب ہوندی؟ سانو کیوں نہیں ملتی؟ قرآن موجود ہے، نصیحت نہیں موجود۔ قرآن موجود ہے، شفا نہیں موجود۔ قرآن موجود ہے، ہدایت نہیں موجود۔ قرآن موجود ہے، رحمت نہیں موجود۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں قرآن کو سانو شفا ملتی؟ کیوں نہیں قرآن کو ہدایت ملتی؟ کیوں نہیں قرآن کو رحمت ملتی؟ کیوں نہیں قرآن کو نصیحت ملتی؟ جبکہ رب نے تے ایک خزانہ بنا کے بھیجی ہے۔ شباب بے اساں قرآن نال تعلق جوڑیا ہی نہیں، اسی قرآن والے بنے ہی نہیں۔ میرا رب تے ویکھو نا اس خزانے دے متعلق اعلان پہ کرتا ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ
فرماتے ہیں اساں اتاریا قرآن نو شفا بنا کے، ما ہوا شفاء، اینو اساں شفا بنا کے نازل فرمایا ہے، ورحمت تے رحمت بنا کے نازل فرمایا ہے۔ ربا کنا لئی فرمایا للمؤمنین، ایمان والے واسطے میں اینو شفا بھی بنایا تے ایمان والے واسطے میں اینو رحمت بھی بنایا تے ایمان والے واسطے، یعنی جڑے قرآن نال تعلق جوڑ لیندے نے، قرآن نال پیار پا لیندے نے، قرآن نال اپنا رشتہ مضبوط کر لیندے نے، پھر انہاں نو شفا بھی ملدی ہے، رحمت بھی ملدی ہے، ہدایت بھی ملدی ہے، روشنی بھی ملدی ہے، نصیحت بھی ملدی ہے۔ اللہ نے قرآن نو نور بھی آکھیا ہے، اللہ نے قرآن نو نور بھی آکھیا ہے، پر سانو اس نور تو روشنی نصیب نہیں ہوندی، اسی پھر بھی ہنیرے اندر ٹکرا مار رہے ہیں۔ کیوں کہ ساڈا تعلق قرآن نال کوئی نہیں، ساڈا رشتہ قرآن نال کوئی نہیں، اسی قرآن والے بن نہیں سکے۔ اگر اج بھی اسی قرآن والے بن جائیے، اللہ دی قسم او کیڑی شے ہے جڑی تینوں قرآن تو نصیب نہ ہوئے۔ کیوں جی اج سب تو بڑا ساڈا پرابلم کی ہے بلا؟ ٹینشن، جی گل ہے، پریشانی ہوئی ٹینشن۔ ڈاکٹر کو جاؤ نا تے سارے ٹیسٹ ڈاکٹر کر لیندے نے نا تے کک سمجھ نہیں نہ آندی تے پتہ کی آندے نے تانوں ٹینشن ہے، ٹینشن۔ اس ٹینشن نال بندہ مری جاندا پیا۔ وہ آندا ہے مینوں راتی نیند نہیں آندی، دیہاڑی سکون نہیں ملدا، مینوں سمجھ نہیں آندی میرے نال بندا کی ہے، ٹینشن، ٹینشن بڑی ہے، ٹینشن۔ اس ٹینشن دا علاج کی ہے بلا؟ ڈاکٹر کو علاج پتہ کی ہے؟ گولی دیو ستا رہے، وہ گولی دیندے نے دماغی تسکین والی، کھا لو سو چھڑو، پھر اٹھے ہو کھاؤ پیو تھوڑا جا ٹرو پھرو، پھر گولی کھا لو تو پھر سو چھڑو۔ اور جاگدے بھی دماغ ستا ہوندا ہے تے بندہ سمجھدا میں ٹھیک ہو گیا، مینوں کوئی ٹینشن نہیں۔ دماغ رب دا قرآن علاج، اللہ نے دسیا علاج، ٹینشن دا علاج، دماغی امراض دا علاج، اضطراب دا علاج، پریشانیاں دا علاج، غماں دا علاج، دکھاں دا علاج، مصیبتاں دا علاج، دلی سکون دا علاج، اطمینان حاصل کرن واسطے اللہ کی کرنا پائے گا؟ 13ویں پارے چ لکھے ہے سورہ الرعد کے اندر اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ سب تو پہلا تے سمجھو ایک قرآن نو تساں سنیا کہ واز بھی ہے، نصیحت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، نور بھی ہے، روشنی بھی ہے۔ اور ایتھے رب نے دسیا قرآن ذکر الہی بھی ہے، قرآن ذکر الہی بھی، یعنی اگر اللہ کا ذکر کرنا ہوئے یا نماز پڑھ لو یا قرآن پڑھ لو، یا پھر او اذکار جڑے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے نے او اذکار کر لو، یعنی اللہ دا ذکر کرنا ہے یا نبی پاک دے دسے ہوئے مسنون اذکار کر لو، یا پھر قرآن پڑھ لو یا نماز پڑھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جی جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جو تواڈے ول وحی میں کردا جانا تسی پڑھ پڑھ کے انہاں نو سناندے جاؤ جو میں تانوں سناندا جانا پڑھاندا جانا وا سونیا تسی پڑھ پڑھ کے انہاں نو سناندے جاؤ ما اوہی الیکا جو تواڈے ول وحی کیتی جاندی ہے نا سونیا انہاں نو پڑھ پڑھ کے سناندے جاؤ اللہ اور میں کی کراں فرمایا واقم الصلاۃ نماز بھی پڑھیا کرو محبوب جی حالاں میرے نبی پہلا نماز نہیں سن پڑھتے سن پر میرے رب نے ایتھے امت نو سمجھان واسطے میرے پیغمبر نو پھر آخرے ہے واقم الصلاۃ آخیا نبی نو میں سمجھایا کنوں میں امت نو سمجھایا ہے اور نمازاں تو غفلت اختیار کرنے والے امتیاں ویکھیا جے کدھر نمازاں دی غفلت دی وجہ تو امت محمدیہ وچوں خارج نہ ہو جایا جے فرمایا سونیا نماز پڑھو اللہ نماز کی کرتی ہے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر یہ نماز بندے نو بے حیائی تو روک دیندی ہے نماز برائی تو روک دیندی ہے نماز فحاشی تو روک دیندی ہے اللہ اور نماز کی کرتی ہے فرمایا ولذکر اللہ اکبر تے نماز اللہ دا بڑا بڑا ذکر بھی ہے اور قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے تے نماز کی پڑھیا جاندا ہے قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے رب نے قرآن چا کے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اس ذکر نو اتاریا بھی اسے تے ادی حفاظت بھی اسی کر رہے ہیں اے رب نے قرآن نو ذکر آکھیا ہے ایک اور مقام وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اسا قرآن نو نصیحت واسطے ذکر واسطے آسان کر دیتا ہے کوئی ہے غور کرنے والا رب نے قرآن نو ذکر آکھیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب خبردار اللہ دے ذکر نال دلاں نو اطمینان حاصل ہوندا ہے خبردار دلانو سکون ملتا جی اللہ دے ذکر نال ملتا ہے اللہ کنہ دے دلانو سکون اللہ تیرے ذکر نال ملتا ہے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنہ نے اپنا تعلق قرآن نال جوڑ لیا ایمان لے آندا اعمال قرآن دے مطابق کیتے انہاں دے دلانو میں قرآن نو اطمینان دا ذریعہ بنا دینا اور قرآن پڑھ دینے میں اطمینان دے دینا میں سکون دے دینا میں چین دے دینا اور قرآن والے تو مبارک ہوئے یہ میں نہیں آکھیا رب نے آکھیا کنے آکھیا کتے آکھیا ایسے آیت الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنہ قرآن نال تعلق جوڑ لیا جنہ ایمان لے آندا جنہ قرآن دے مطابق اپنے اعمال بنا لے جنہ قرآن نال رشتہ جوڑ لیا جنہ قرآن نال محبت پا لئی اللہ ایک تے انہاں نو سکون ملے گا اطمینان ملے گا اور کی ہے فرمایا طوبى لهم ایک تے اللہ دا ذکر کرن گے قرآن پڑھن گے انہاں دے دلاں نو سکون ملے گا اطمینان ملے گا اللہ اور کی ملے گا فرمایا طوبى لهم انہاں واسطے مبارک بھی ہے انہاں واسطے طوبى خوشی ہے انہاں واسطے خوشخبری ہے مبارک ہے انہاں واسطے اللہ اور کی ہے فرمایا وحسن مآب جنت دی صورت دے اندر بہترین ٹھکانہ بھی ہے کنہ واسطے جنہ اللہ دے قرآن نال تعلق جوڑ لیا جنہ رب دے قرآن نال رشتہ جوڑ لیا جنہ اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کر لئی جڑے قرآن والے بن گئے اللہ سانو قرآن والا بنن دی توفیق عطا فرما اچھا دیکھو شفا ملدی ہے کتھوں قرآن کو ہدایت ملدی ہے قرآن کو رحمت ملدی ہے قرآن کو نصیحت ملدی ہے قرآن کو روشنی ملدی ہے قرآن کو دلاں نو اطمینان دے سکون ملدا ہے قرآن کو مبارک بات ملدی ہے قرآن کو جنت دی صورت بہترین ٹھکانہ ملتا ہے قرآن کا
اور قرآن والے ہو اتھے ہی بس نہیں، میرے رب نے تواڈے لئی بڑیاں بڑیاں فضیلتاں رکھیاں نے اس قرآن دی صورت دے اندر، بڑا بڑا خزانہ رب نے تانوں عطا کیتا ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات دے بہترین انسان او نے جڑے قرآن سکھ دے تے قرآن سکھاندے۔ میرے نبی نے کیا ہے بہترین، خیرکم، بخاری مسلم کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا بہترین تواڈے وچوں ہوے جڑا قرآن سکھ دے تے جڑا قرآن سکھاندا ہے، جڑا قرآن پڑھدا ہے تے جڑا قرآن پڑھاندا ہے، جڑا قرآن سمجھدا ہے تے جڑا قرآن سمجھاندا ہے، فرمایا بہترین ہے تواڈے وچوں، او دے نالوں بہتر کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے امام بنانا ہے، کی بنانا ہے؟ سارے بولو یار، امام بنانا ہے۔ تو میرے پیغمبر نے معیار پتہ کی مقرر کیتا ہے امام بنانے واسطے؟ فرمایا اقرؤکم قرآنا، جڑا تواڈے وچوں قرآن چوکھا پڑھے ہے اونوں اپنا امام بنا لو۔ کیا بات ہے! اے نہیں آکھیا جہدے کول پیسے چوکھے نے اونوں امام بنا لو، جہدے کول دولت چوکھی اونوں امام بنا لو، جہڑا سونا چوکھا اونوں امام بنا لو، نہیں، فرمایا جڑا قرآن چوکھا پڑھیا انہوں امام بنا لو۔ جنگ احد 70 شہید ہوئے میرے نبی دے یار، کنے تے پتھریلی زمین ہے، قبراں کڈنیاں سوکھیاں نہیں، تے میرے پیغمبر فرماندے نے اجتماعی قبراں بناؤ، 2 3 4 شہداء نو ایک ایک قبر دفن کرو، بڑیاں بڑیاں قبراں کھودو تے 3 4 5 بندے ایک ایک قبر دفن کرو۔ جی اللہ دے رسول، قبراں کھود گئیاں، سونیا اگے کنوں رکھنا ہے؟ پہلے نمبر تے کنوں رکھنا ہے؟ کٹھیاں جو دفن کرنا ہے، پہلے نمبر تے کنوں رکھنا ہے؟ دوجے تے کنوں رکھنا ہے؟ فرمایا جیڑا انہاں چوں قرآن چوکھا پڑھیا انہوں سب تو پہلے نمبر تے رکھو۔ آوے قرآن کتھے کتھے تینوں عظمت دلا رہے ہے، کتنے کتنے تینوں شان دلا رہے ہے، فرمایا جڑا قرآن چوکھا پڑھے ہے انہوں قبر وچ اگے رکھو۔ اور اے قرآن جنہ دا رشتہ جڑ جاندا ہے، جنہ دا تعلق جڑ جاندا ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ اگر تواڈے وچوں کسے بندے نو وادی عقیق یا وادی بطحان، یہ 2 وادیاں نے مدینے دے اندر، اوتھے سویرے سویرے جائے تے بغیر پیسے خرچن تو تے بغیر کسے تے ظلم تے زیادتی کرے ہو، انہوں مفت دیاں چنگیاں پلیاں وڈیاں اونٹنیاں لب جان تے لینا چاہو گے؟ کیوں جی؟ کیونکہ عرباں دے نزدیک سب تو قیمتی سرمایہ کی سی؟ اونٹ۔ تواڈے نزدیک سونا چاندی ہے، انہاں دے نزدیک اونٹ سی۔ فرمایا اگر موٹیاں پلیاں صحیح جوان اونٹنیاں تانوں فری دیاں لبن سویرے سویرے تے کی خیال ہے؟ اللہ دے نبی کیڑا جڑا نہیں لینا چاہندا؟ سونیا مفت دیاں لبن دے سارے پہ لیندے نے۔ نبی پاک فرماندے نے سویرے مسجد چاؤ، ایک آیت سمجھ کے پڑھو، سمجھن واسطے آؤ، ایک آیت آ کے سمجھو، سمجھ کے پڑھو، اللہ ایک اونٹنی نالوں زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ دے نبی جی 2 آیتاں پڑھی ہے، فرمایا رب 2 اونٹنیاں نالوں زیادہ اجر دے گا۔ سونیا جی 3، فرمایا 3 نالوں 3 اونٹنیاں نالوں زیادہ اجر دے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جنیاں آیتاں سکھو گے رب اونیاں اونٹنیاں تو زیادہ فائدہ تانوں دنیا چ عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی دولت ہے، لکھاں روپیاں دے اونٹ بھی یہ ایک ایت دا مقابلہ نہیں، ایک ایت دا، وہ سارا قرآن 6666 ایتاں نے، ایک ایت دا مقابلہ لکھاں دا اونٹ نہیں کر سکتا۔ اب ایک قیمت کڈی، شان کڈی، مقام کڈا۔ نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سانو انہاں لوگاں میں شامل فرما دے۔ اج انہاں دا تذکرہ ہون لگا ہے، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اے بندہ آئے گا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ اللہ، فرمایا اقرأ القرآن، اور قرآن پڑھیا کرو، قرآن سارے پڑھیا کرو، سارے قرآن پڑھے، جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوندا وہ بھی پڑھیا کرو۔
آپ فرماندے نے جنوں قرآن پڑھنا ہوندا ہے تے پڑھدا ہے اللہ انہوں معزز فرشتیاں دا ساتھ عطا فرماندے ہیں. جنوں قرآن پڑھنا ہوندا ہے تے قرآن پڑھدا ہے. اے قرآن نبی پاک فرماندے نے اقرا القرآن قرآن پڑھیا کرو. آپ فرماندے نے جنوں آوندا ہے جڑا صحیح پڑھ سکدا ہے او قرآن نو بنا سوار کے تجوید ترتیل نال پڑھے تے مع السفرۃ الکرام البررہ عزت والے معزز فرشتیاں دے نال ہوئے گا. اللہ دے نبی کئی ایسے نے جنہاں نو قرآن نہیں پڑھنا ہوندا ایویں ہی پہ اٹک کے پڑھتے ہیں اٹک کے پڑھتے ہیں. پر میں الذی یتتعتع جیڑا اٹک کے پڑھتا ہے میرا رب انہوں ڈبل اجر عطا فرماندا ہے. ایک قرآن پڑھن دا تے ایک ہمت کرن دا کوشش کرن دا ڈبل اجر. ایک حرف پڑھیے تے قرآن نو تے کنا اجر ملتا ہے بولو 10 نیکیاں. کنا 10 نیکیاں. تے جڑا اڑ کے پڑھتا ہے انہوں ایک ایک حرف دیا کنیاں نیکیاں مل گئی ہیں 20. جان کے نہیں اٹک کے پڑھنا. جڑا صحیح پڑھتا ہے انہوں فرشتیاں دا ساتھ ہے وہ دا مقام اونچا ہے. میں تسی ہن جا کے ایویں تکے نہ اٹک کے پڑھنا شروع کر چھڑو. ہاں جی انہاں واسطے نے جڑے بیچارے پڑھ نہیں سکتے جڑے آندے نے مولوی جی میری زبان موٹی ہو گئی. اللہ اللہ گل میں سناواں نبی پاک فرماندے نے قرآن پڑھیا کرو کی ہوئے گا سونیا. فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. گل اوتھے ہی آ گئی جے میں گل شروع کی تھی قرآن والے. فرمایا قرآن پڑھیا کرو ایک قیامت والے دن آئے گا تے اپنیاں دی سفارش کرے گا. شفیعاً لأصحابہ میں ترجمہ کر رہا شفیعاً لأصحابہ اپنے آدھا سفارشی بن کے آئے گا. کیڑے اپنے آدھا جنہ دنیا چ قرآن نال تعلق جوڑیا ہوئے گا جنہ رشتہ جوڑیا ہوئے گا انہاں واسطے سفارشی بن کے آئے گا. سونیا کوئی ادو بھی اگے دی گل. فرمایا اقرا الزہراوین 2 فرمایا چمکدار تے روشن صورتاں پڑھیا کرو. چمکدار تے روشن صورتاں اللہ دے نبی کیڑیاں فرمایا البقرہ و سورۃ آل عمران. سورہ بقرہ پڑھیا کرو سورہ آل عمران پڑھیا کرو دونوں کٹھیاں ہی نے اگر پچھڑنے. فرمایا پڑھیا کرو سونیا کی ہوئے گا. فرمایا فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَابَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقرأوا سورة البقرة فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ. نبی پاک فرماندے نے سورہ بقرہ تے آل عمران پڑھیا کرو. قیامت والے دن جدو بندہ رب دے سامنے آئے گا ایک دوویں صورتاں بدل وانگو اے تے سایہ کردیاں نال ہون گیاں. بدل وانگو اے تے سایہ کردیاں نال ہون گیاں. چھاتے وانگو اے تے سایہ کردیاں نال ہون گیاں. اور فرمایا جویں پرندے صف بنا کے فضا وچ اڑدے نے انج اے دوویں صورتاں اے دے سر تے چلدیاں نال ہون گیاں. تے سونیا آ کے کرن گیاں کی. فرمایا اے آ کے تحاجانی ان اصحابہما. اے لفظ سے غور کرنا ان اصحابہما اپنیاں دے حق دے وچ رب نال جھگڑا کرن گیاں. کناں دے حق وچ ان اصحابہما اپنے کہڑے جڑے انہاں صورتاں نو پڑھدے رہے جڑے انہاں نو سمجھدے رہے جڑے انہاں تے عمل کردے رہے. فرمایا اے اون گیاں انہاں دے حق وچ جھگڑن گیاں. فرمایا سورۃ بقرہ پڑھیا کرو اینو لینا برکت ہے. کنوں سورۃ بقرہ نو لینا برکت ہے چھڈنا حسرت ہے. اے سورت نو پکڑنا برکت ہے اینو چھڈنا حسرت ہے. اور کوئی جادوگر اس سورت دا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیڑی سورت دا؟ سورہ بقرہ دا. اسے روندے پھردے نے ہائے جادو ہو گیا ٹونا ہو گیا ساڈی سو بن چھڑی کسی نے بال ہی نہیں ہوندا ساڈیاں مجھاں خون سڑدیاں نے دودھ بند ہو گیا ہے او جی ساڈا کاروبار کسے بن چھڑیا ہے. تے آکھی نا سورت بقرہ پڑھو بڑی لمبی سورت ہے مولوی جی بڑی پڑھائی نہیں لب جاندی.
انج مرنے آ پیا سی پر ساڈے کول قرآن نہیں مریا جاندا. اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے. اللہ قرآن کا رشتہ جوڑن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربی.